مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہاتھ بنیادی طور پہ بلاول صاحب نے کیا اور پھر ان کے والد صاحب نے کیا۔ یہ فرمائے گا عامر بھائی کہ اب آپ کو خود بھی اندازہ ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی بات چیت ہو رہی ہے، جے یو آئی فے سے بھی، انہوں نے بھی کل یہ کہا کہ جی ہم ایک آدھ دن میں امید کریں گے اچھی خبر آئے گی۔ یہ جو دونوں ایک ماضی کے اور ایک کرنٹ الائز ہیں، ان کے لیے حکومت آپ کے خیال میں کیا آپشن استعمال کر سکتی ہے؟ مدارس بل کے اوپر تو ایف اے ٹی ایف کی تلوار موجود ہے اور پیپلز پارٹی کے اپنے 25 نکاتی مطالباتی ایجنڈا ہے، تو حکومت دونوں طرف سے کرش تو نہیں ہونے جا رہی؟ نہیں، پھر جب آپ نے گورنمنٹ لیا تو آپ کرش ہوں یا کچھ بھی ہوں، آپ کو ہی وضاحت دینی ہے۔ آپ نہ لیتے گورنمنٹ، جب آپ نے گورنمنٹ لے لی، میں پرائم منسٹر شہباز شریف کی بات کر رہا ہوں، جی تو انہوں نے بہت فلیکسیبلٹی دکھائی اپنی طبیعت کے برعکس جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی۔ تو اب پیپلز پارٹی جب براہ راست حکومت میں نہیں ہے اور ہے بھی صحیح، ان کے تحریری معاہدے میں ہے کہ آپ کو مختلف سرکاری بورڈز پہ ان کے لوگوں کو لینا ہے، تو جو چیزیں طے کی ہیں یا تو نہ کرتے، آپ کو کرنے چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہاتھ بنیادی طور پہ بلاول صاحب نے کیا اور پھر ان کے والد صاحب نے کیا۔ دیکھیں، میں اور آپ فیٹ اف کرتے رہیں تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہو جائیں گے کہ جی گورنمنٹ کو آپ دباؤ ڈال رہے ہیں، جو آج بھی بلاول کہہ رہے تھے کہ جی پی ایس ڈی پی میں بڑی زیادتی ہو رہی ہے، نہریں بنائی جا رہی ہیں، یہاں پہ پانی نہیں ہے، گلے شکوے شروع ہے نا۔ تو دوسری طرف مولانا فضل الرحمان کو اگر کہیں نا بول بچن کس نے کرایا تھا، وہ بلاول نے کرایا تھا کہ ہم پاس کرائیں گے، پاس بھی کرا دی، پھر سائن نہیں ہوئے تو انہوں نے کہا میں دستخط کراؤں گا۔ اس دن پھر میں نے خبر دی کہ دستخط تو نہیں ہو سکتے، اب ٹائم تو گزر گیا ہے، صدر صاحب نے تحریر اعتراضات کر دی ہیں۔ تو انگیج کیا ہے شہباز شریف نے مولانا فضل الرحمان کو بھی اور پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ جب تک یہ سسٹم اس طرح چلنا ہے نا، یہ کبھی خوشی کبھی غم، تارا رام پم پم، یہ چلتا رہے گا۔ اچھا عامر بھائی، یہ بتائیں، یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا ڈیسیجن آنا تھا، ہمیں پچھلے ہفتے تو یہی لگا کہ آج یہ امپورٹنٹ ترین ڈیسیجن آنا ہے، لیکن اب پتہ یہ چلا کہ وہ ڈیسیجن ابھی مکمل لکھا ہی نہیں گیا۔ اب کچھ لوگ اس کو کنٹروورشل بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیونکہ حکومت مذاکرات کر رہی ہے یا پی ٹی آئی مذاکرات میں انگیج ہے تو اس لیے شاید اس کو پرولونگ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا معاملہ ایسا سادہ ہی ہے یا واقعی شاید فیصلہ ابھی تک لکھا ہی نہیں گیا؟ اس کو دو تین پہلو دیکھ لیں۔ ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب کو جو 3 سزائیں دی گئی الیکشن سے پہلے، تو اوپر نیچے سزائیں دی گئی، وہ ہائی کورٹ میں سسٹین نہیں ہو سکی کیونکہ اس کے اندر ٹیکنیکل لوپ ہولز اتنے تھے کہ اسی کی بنیاد پہ عمران خان بری ہوتے چلے گئے۔ کوئی چل رہا ہے کیس اور کوئی میں کسی میں بری ہو گئے۔ تو اب ایک تو پہلے دن ہی، ورنہ جو ڈیسیجن آپ کو یاد ہے جب ایک جج صاحب نے دیا تھا تو لوگوں نے کہا یار آپ نے ابھی فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے میں دیتا ہوں، اور پھر اتنے صفحے جاری کر دیے، تو کوسچن ہوا نا اس پہ بھی۔ تو اب ایک تو 3 دن انہوں نے پہلے ہی لے لیے تھے۔ تو ایک پہلو یہ ہے کہ جی وہ بڑا ایسا فیصلہ لکھا جائے کہ جو ہائی کورٹ میں سسٹین کر سکے۔ دوسرا پہلو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ مذاکرات بھی ہیں اور ٹرمپ بھی آ رہے ہیں اس کے اندر کہ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ جب سب چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو تیسرا اس کے اندر بڑا فیکٹر ہے کہ بیچ میں اسٹیٹ کا کیا کردار ہوگا، کہ خان صاحب اپنی سول نافرمانی کو کب تک روکیں گے، کیا کریں گے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ان کے پہلو دیکھے جا رہے ہیں اور اسی کی بنیاد پہ پھر فیصلہ بھی آئے گا۔ درست۔ اچھا